بسم اللہ الرحمن الرحیم وصف المحطہ پلیٹ فارم کا لفظی تو ہے کہ بھئی پلیٹ فارم کی صفتیں، لیکن یہ کہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جاءت برقیۃ الی ابی من صدیق له، میرے والد صاحب کے پاس ایک دوست کی طرف سے تار آئی۔ اب تو ایس ایم ایس کا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں تو خط آیا کرتے تھے، تو اسی کی بات کر رہے۔ برقیہ تار کو کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک دوست کی طرف سے ایک تار آئی۔ کان قادما من سفرہ المیمون، جو کہ مبارک سفر سے آ رہے تھے۔ فخرج ابی الی المحطۃ لیستقبلہ، بس میرے والد صاحب ان کے استقبال کرنے کے لیے گئے۔ خرجہ کا لفظی ترجمہ تو معنی نکلا، لیکن جب الہ کے صلہ کے ساتھ آئے گا تو مطلب گیا۔ فاستصحبنی معہ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ فرکبنا سیارۃ، ہم نے ایک ایسی موٹر کار پر سواری کی۔ سارت بنا الی المحطہ بسرعۃ عظیمۃ، جو ہم کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسٹیشن لے گئی۔ فما ہی الا دقائق، بس تھوڑے ہی منٹ گزرے تھے۔ حتی وصلت السیارۃ، کہ موٹر کار پہنچ گئی۔ وقفت فی ساحۃ کبیرۃ واسعۃ الارجاء، اور ایک بہت بڑے لمبے چوڑے میدان میں رک گئی۔ بعیدۃ الانحاء بها کثیر من المراکب والسیارۃ، سیارات، اس میں بہت سی کاریں اور سواریاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ وامامها بناء شامخ به غرفات كثيرة وحجرات واسعة، اور اس کے ساتھ ایک شاندار عمارت تھی جس میں بہت سے بالا خانے اور کھلے کھلے کمرے تھے۔ فقال ابی هذه هي المحطة، میرے والد صاحب نے کہا یہی ریلوے اسٹیشن ہے۔ فنزلنا من السیارة، ہم موٹر کار سے نیچے اترے۔ ومشى بی ابی الى غرفة بها نوافذ عدیدۃ، میرے والد مجھے ساتھ لے کر ایسے کمرے کی طرف چل دیے، اس کمرے کی بہت سی کھڑکیاں تھیں۔ وعلى كل نافذة منها رجل جالس يبيع التذاكر، ہر ایک کھڑکی پر ایک شخص بیٹھا ٹکٹیں فروخت کر رہا تھا۔ تذاکر ٹکٹیں فروخت کر رہا تھا۔ تذکرہ ٹکٹ، تذاکر ٹکٹیں۔ فوقف بی ابی عند نافذة، تو میرے والد بھی میرے ساتھ ایک کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ واشترى تذکرتین للرصیف، اور پلیٹ فارم کی دو ٹکٹیں خرید لی۔ فقال هذا مکتب التذاکر، مجھے بتایا یہ ٹکٹ گھر ہے۔ مکتب التذاکر، مکتب کا مطلب دفتر بھی کہتے ہیں، تو کیا ہوگا مکتب التذاکر ٹکٹ گھر۔ ورأيت هناك غرفة أخرى تشابه الأولى هيئة وبناء،
اس کے علاوہ میں نے وہاں ایک دوسرا کمرہ بھی دیکھا ہے جو شکل و صورت اور طرز تعمیر میں پہلے کمرے سے ملتا جلتا تھا. ولكن لم يكن عندها ازدحام. لیکن اس کے پاس کوئی رش نہیں تھا. ولا بیع ولا شراء. نہ ہی کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت تھی. فسألت ابي عنها فقال هذا مكتب الاستعلام. میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں سوال کیا. مجھے بتایا یہ معلومات کا دفتر ہے. ثم قصدنا داخل المحطة. پھر ہم نے اسٹیشن کے اندرونی طرف کا ارادہ کیا. فإذا نحن بباب عظيم من الحديد. تو اچانک ہم ایک لوہے کے بڑے گیٹ پر پہنچ گئے. يدخل منه المسافرون ويخرجون. جس سے مسافر داخل ہو رہے تھے اور نکل رہے تھے. وبجانبه عامل يثقب التذاكر بمقراضه. اور دروازے کی ایک طرف ایک ملازم اپنی پنچ مشین یا کینچی، مقراض کینچی کے بھی کہتے ہیں جو چیز کاٹنے والی ہوتی ہے، کے ساتھ ٹکٹوں میں چھید کر رہا تھا. ثقب یثقب، چھید کرنا، چاک کرنا. ويرقب الغادین والرائحین. اور آنے جانے والوں کو بڑی توجہ سے جائزہ لے رہا تھا. اخذ ابی بیدی وجاز معی الباب. وجاز معی الباب. میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے دروازے سے گزر گئے. ورأيت هناك فناء فسيحا يموج بالأناس من مختلف الطبقات. میں نے وہاں پر ایک وسیع سین دیکھا، فنا سین دیکھا جو مختلف اقسام کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. فقال ابی. کھچا کھچ بھرنا یہ ایک مقولہ ہے، تو یہاں پہ وہ اس کا جو ترجمہ کیا یموج بالاناسی، مطلب کہ موج مار رہا تھا انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے ساتھ، تو اس کا ہوگا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. فقال ابی هذا هو الرصیف. میرے والد نے کہا یہی پلیٹ فارم ہے. وكانت بجوانبه مقاعد رصفت بنسق وترتيب يجلس عليها المسافرون والمودعون. اس کے اطراف میں کچھ بینچ رکھے ہوئے تھے جو ترتیب و سلیقے سے جوڑے گئے تھے، جن میں مسافرین اور ان کو الوداع کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. فجلسنا على مقعد منها. ہم بھی ان میں سے ایک بینچ پر بیٹھ گئے. كان على قرب من المنظرة. انتظار کا، جو انتظار گاہ کے پاس تھا. وأعجلني من رؤيتها قرب موعد القطار. پھر میں اور میں گاڑی کے پہنچنے کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے انتظار کا کو اچھی طرح نہ دیکھ سکا. ثم جاء قطار يتهادى. پھر گاڑی آہستہ چلتی ہوئی آئی. فخف إليه المسافرون يتزاحمون.
وَيَتَدَافَعُونَ تو مسافر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے اس کی جانب لپکے. وقام ابی، یلتمس صدیقہ القادم. میرے والد ایک جگہ کھڑے اپنے دوست کو تلاش کر رہے تھے. وَيَتَصَفَّحُ الْوُجُوهُ، اور چہروں کو دیکھ رہے تھے. غور سے چہروں کو غور سے دیکھ رہے تھے. وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْهُ، لیکن ہم نے ان کو نہیں پایا. وَبَعْدَ بُرْهَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دَقَائِقَ آذَنَ الْقِطَارَ بِالرَّحِيلِ وَصَفَّرَ صَفِيرًا. تھوڑی دیر بعد گاڑی نے روانہ ہونے کا ہارن بجا دیا اور ایسی سیٹی بجائی خفقت له قلوب المسافرین والمودعین، کہ جس سے مسافروں اور وداع کہنے والوں کے دل دہل گئے. ثم ان القطار غادر المكان وجد في السير. پھر گاڑی روانہ ہوئی اور رفتار میں تیز ہوئی. وكنا كذلك اذا رأيت مسافرا يقدم الينا، ہم اسی حال میں کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے اچانک ایک مسافر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. فإذا هو ذلك القادم الذي جئنا لاستقباله، یہی وہ میرے والد کا آنے والا دوست تھا جس استقبال کے لیے ہم آئے ہوئے تھے. فتعانق مع أبي ومسح هو على رأسي وفرحنا جدا ورجعنا إلى البيت. بس وہ میرے والد سے گلے ملا اور میرے سر پر دست شفقت پھیرا. بس ہم بہت خوش ہوئے اور ہم گھر کی طرف لوٹ آئے. جی سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی. مشکل تو نہیں لگی؟ ٹھیک ہے استاد جی. اچھا اب آپ نے نا کل جو ہے 23-24 تمرین کر کے لانی، ٹھیک ہے؟ 24 اور 23 ٹھیک ہے. کل پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے نا، وصف المستشفی. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کریں جی گے. استاد جی. آپ نے 23-24 تمرین کر کے لانی ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی ٹھیک ہے.